رمضان کا سنتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اندر کوئی ایسا سوئچ ہو، جیسے رمضان آتے ہی آن ہو جائے گا۔ ہم نمازوں میں، روزوں میں، نیکیوں میں لگ جائیں گے، اور جیسے ہی رمضان گزرے گا تو ہمارا کوئی ایسا سوئچ ہے اندر جو آف ہو جائے گا، اور ہم جو ہے نا عام زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، رمضان صرف تیاری کا نام نہیں ہے، رمضان نام ہے دل کی تیاری کا، عادتوں کی تیاری کا، اور ساتھ ساتھ اپنی اللہ سے محبت، اللہ سے رشتہ بنانے کی تیاری کا نام ہے رمضان۔ رمضان صرف کھانے پینے اور صفائیوں کا نام نہیں ہے، گھر کو مینٹین اور آرگنائز کرنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان نام ہے اللہ سے تعلق بنانے کا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خود کو قابل بنانے کا۔ رمضان نام ہے رمضان کے ایک ایک منٹ کو یوٹیلائز کرنے کا، اور خود اس بات کو اگر آپ سمجھیں نا تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ ہم جیسے ہی عام زندگی، جیسے ہماری عام عادتیں ہیں، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، مطلب بہت سارے گناہ ہم کر لیتے ہیں، ایسی عادت جو اللہ کو نہیں پسند، اور وہی ہم عادتیں لے کے رمضان میں جائیں گے۔ بے نمازی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغل خوری، یہ سب عادتیں کہ ہم رمضان میں جائیں گے، روح کو پاک ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ ہے اسے رمضان کا۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی رمضان کی بہت ہی خوبصورت روٹین، جو کہ میں اپنا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنائیں، تاکہ اگر یہ عادتیں ہماری زندگی میں آ گئی تو یقین کریں ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی اور رمضان کی تیاریوں میں لگ چکی ہوں گی۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، رمضان کی تیاریاں تو ہر کوئی ہی کر رہا ہے، جس طرح آپ ولاگ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی رمضان کی تیاریوں کے لیے کمر کس لی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ الحمدللہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی ایک مومن ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، تو الحمدللہ میں ایک کامل مومن ہوں، لیکن بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں ہمارے ساتھ رہ جاتی ہیں نماز کے ساتھ ساتھ۔ لیکن پہلی پریپریشن جو آپ کو میں کہوں گی نا کہ آپ کریں، وہ ہوگی نماز، کیونکہ نماز وہ چیز ہے، نماز کہتے ہیں نا کہ دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے نماز۔ نماز وہ چیز ہے جو میرے اللہ نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جب گئے تو تحفے میں انہیں 5 نمازیں دی۔ یہ یقین کریں اگر آپ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں جو کامیابیاں، جو پریشانیوں کا ختم ہونا، اور جو سکون آپ کی زندگی میں آئے گا نا، وہ کسی صفائی سے، کسی ستھرائی سے، کسی ترتیب سے بالکل بھی نہیں آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری بہنوں کا کمنٹ آتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھتے تو ہیں پر پابندی نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اگر آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے نا تو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریمائنڈر شیئر کروں گی، اور آپ کو اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو میں یہ بتاؤں نا، کوئی ریکمنڈیشن والی نہیں ہے ایپ، یہ وہ ایپ ہے جو میں خود یوز کرتی ہوں ٹائم کے لیے، نماز کے، لیکن یہ وہ ایپ بھی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ہر وقت ریمائنڈ کروائے گی اذان دے کر کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو آپ کو وقت بر وقت جو ہے نا ہر ٹائم بولے کہ اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نماز پہ لگ جائیں گی، اور اگر نہیں تو آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 15 سے 20 دنوں میں آپ کی ایسی عادت نماز کی بن جائے گی نا 5 وقت کی، کہ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا آپ کو کھانے کو آئے گی، کیونکہ جو نماز ہوگی نا وہ آپ کی روح کی خوراک بن جائے گی۔ اور پتہ ہے روح جو ہے نا وہ تو اللہ کے پاس سے ہی آئی ہے نا، تو عالم برزخ سے آئی ہیں، تو روح جو ہے نا، روح کی خوراک ہی، ہماری جو روحیں ہیں ان کی خوراک ہی دین ہے، نماز ہے، اللہ کی دعوت دینا ہے، ذکر کرنا ہے، یہ سب خوراک ہے روح کی۔ اور اگر ہم روح کو خوراک ہی نہ دیں گے تو ظاہر ہے ہم بے سکون ہوں گے، ہم بے چین ہوں گے۔ اب جو میری بہنیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، آپ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ کا ایک وقت کی نماز نکل جاتی ہے تو آپ کتنی اریٹیشن میں چلی جاتی ہوں گی، اسٹریس میں، غصے میں، دنیا بوجھ بوجھ لگتی ہوگی، دل پریشان پریشان اور بے سکون ہوتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نعمت ہے نا نماز، جو اللہ نے ہمیں دل کے سکون کے لیے عطا کی، اور ہم اس کو چھوڑ کے
الٹی سیدھی چیزوں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دن کا سکون ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں رمضان کی پریپریشن سے سب سے پہلی بات، اب آپ کو اس لیے ابھی میں نے یہ ولاگ بنایا ہے نا، کہ ولاگ میں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں صفائیاں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں نا یار، کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ، میں کہتی ہوں آپ آئیں نا ولاگ سے تو سیکھ کر جائیں، کہ جو میری پیاری بہنیں پابندی نہیں کر رہی ابھی سے، ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، 7 شعبان ہے آج، تو شعبان سے ہی آپ جو ہے نا نمازوں کی پابندی رکھیں، اور بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ روزوں کی پابندی بھی کی جائے، جو سنت کے روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے رمضان میں اس مہینے میں رکھے جائیں، ایک تو ثواب بہت زیادہ، اور دوسرا آپ کی جو عادت بن جائے گی رمضان میں۔ بیسکلی میرا مقصد یہ ہے نا آپ لوگوں کو سمجھانے کا، کہ یہ جو ہماری عادتیں ہیں نا جو ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں، نماز نہ پڑھنا، قرآن کو نہ کھولنا، ذکر کو نہ کرنا، ٹی وی میں ٹائم گزارنا، اب ظاہر رمضان آ رہا ہے، آگے شو ہوا کریں گے رمضان کے، تو خاص خیر سے ہمارے ٹی وی میں خاص خاص شو لگتے ہیں، خاص خاص افطاری کے شو الگ ہوتے ہیں، سحری کے شو الگ ہوتے ہیں، مارننگ شو الگ ہوتے ہیں، یہ وہ سب کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ہے جو جھانسا ہے شیطان دے رہا ہے ہم لوگوں کو، کہ ہم لوگوں نے نا اس ٹائم جو ہے نا یہ شو دیکھنا ہے، اور ہم رمضان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے شو کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ نے ان وقتوں کو رکھنا ہے کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، اس وقت مجھے قرآن پڑھنا ہے، اس وقت مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے اب دن کے کام ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا قرآن پڑھ لیا 1-2 سپارے، اس کے بعد آپ نے مغرب کی عصر کی نماز پڑھی، افطاری میں لگ گئی، مغرب ہو گئی۔ دیکھیے افطاری میں بھی کوشش کریں ایسی چیزوں کا چناؤ ہونا چاہیے جو ہمارے وقت کو ضائع نہ کرے، یعنی ٹائم ٹیکن بھی نہ ہو، جلدی بھی بن جائے۔ رمضان پریپریشنز میں تو ہم بنا کے ہی رکھ رہے ہیں ایسی چیزیں، آگے جا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، لیکن ایسی چیزیں ہوں جو ٹائم ٹیکن نہ ہو۔ مغرب تک افطاری تیار ہو گئی، افطاری کر لی، اس کے بعد تھوڑا بہت آرام کر لیا مغرب پڑھ کے، پھر عشاء کی تراویحیں پڑھ لی، پھر قرآن کر لیا، اب تھوڑا تھک گئے، اب تھوڑا لیٹ گئے، اب لیٹ کے بھی جو ہے نا ہم نے چپ نہیں رہنا، کہتے ہیں یہ خاموشی جو ہے نا یہ بھی ایک وقت ضائع ہو جاتا ہے ایک مومن کے لیے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بیسٹ ذکر جو ہوگا نا اللہ کا وہ اللہ اکبر ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، ساتھ ساتھ لا حول ولا قوہ آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفار اور درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خاص ذکر آپ نے جو ہے نا رمضان کے لیے مختص کر کے رکھنا ہے کہ افطاری کے بعد کے وقت جب میں تھوڑا لیٹتی ہوں نا تو اس وقت جو ہے نا مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے سحری تک۔ تو یقین کریں آپ ابھی سے خود کو پریپیئر کر لیں، ذکر کی عادت بنانی شروع کر دیں، خاموش بیٹھنے سے یا زیادہ باتیں کرنے سے گریز کریں، اور ذکر کی طرف جو ہے نا خود کو لے کر آئیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتی ہیں، ذکر کی عادت بنا لیتی ہیں، ابھی سے عادت بنائیں قرآن کی، قرآن پڑھنا ہے آپ نے ابھی سے۔ اگر آپ روزانہ آدھا سپارہ بھی پڑھتی ہیں نا کم سے کم، تو رمضان میں آپ 1-2 سپارے پڑھیں، 1 سپارہ صبح پڑھیں، 1 سپارہ شام میں پڑھیں، مغرب کے بعد یا تراویح کے بعد 1 سپارہ آپ سحری کے وقت پڑھیں، تو ماشاءاللہ 3 سپارے بھی اگر آپ دن میں پڑھیں گی نا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان میں آپ کے 3 قرآن جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ رمضان میں ہی اللہ پاک نے قرآن کو اتارا ہے نا، تو آپ خود سوچیں کہ رمضان میں قرآن کی ایک لفظ کی جو نیکیاں ملتی ہیں نا وہ عام دنوں میں وہ نیکی نہیں ملتی۔ اور میرے اللہ کی تو ذات ایسی ہے، جب وہ کوئی مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب پہلے سے ہی دے دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے نہیں، فرشتوں سے کہتا ہے ابھی اس کی برائی مت لکھنا نامہ اعمال میں جب تک کہ یہ کر نہیں لیتا۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم لوگ کی محبت اللہ سے ایسی ہی ہونی چاہیے نا یار، کہ ہم لوگ بھی تو اللہ کو کچھ دینے والے بنے نا۔ اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا دنیا میں، کہ میں آپ کو قرآن کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے نا تو وہ مجھے پکارتے ہیں، گر گراتے ہیں، اور جیسے ہی میں ان سے مشکل دور کر لیتا ہوں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی رمضان سے پہلے نارمل روٹین میں ہم لوگ جو ہے ہماری گزر رہی ہے، لیکن رمضان آتے ہی ہم لوگ نے کوئی بات ہے نا کہ 99 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو یار یہ جو ہم حرکت کرتے ہیں نا توبہ استغفار اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت ہی بری لگتی ہے۔ جیسے ہم کوئی بندہ ہو ہمارے آس پاس پھرے مطلب پرست ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں نا، اور ہمیں اس بندے سے بڑی خار آ رہی ہوتی ہے، بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو مطلب ہے تو میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اور مطلب نہ ہو تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ایسی محبت نہیں کرتا کہ ہم اللہ کو مطلب کے لیے یاد کریں۔ تو ہم رمضان سے پہلے ہی ایسے بن جائیں نا کہ اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے والے، اپنا خاص وقت اللہ کو دینے والے بن جائیں۔
تو بس میری پیاری بہنوں، بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ رمضان پریپریشنس تو چل ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ہوم میکرس کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو خالی وقت ہوتے ہیں، فارغ اوقات جس میں ہم ٹی وی یا موبائل نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب، اس میں جو ہے نا ہم عبادت کا اہتمام کریں، یا کم از کم ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ اللہ پاک کو دیں، 15 منٹ ایک سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، اور 15 منٹ جو ہے نا آپ ذکر کریں۔ اور سب سے بڑی بات لاسٹ آپ کو کہوں گی کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اسی مہینے میں اپنے ہر رشتہ دار کو، ہر اس انسان کو جس نے آپ کا دل دکھایا یا آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی، آپ اسے معاف کریں، اور سب رشتوں کے دل میں محبت لے آئیں۔ دل سے بغض، غصہ، نفرت اگر آپ لے کے رمضان میں داخل ہوں گے نا، تو یقین کریں وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ مومن، مسلم اور منافق کے فرق ہی یہی ہے یار، کہ وہ لوگ دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان میں اور ہم میں فرق صرف اللہ پاک نے نماز کا رکھا ہے۔ تو انہیں بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی عبادات کے لیے تیاری کریں، اپنی روح کو رمضان کے لیے تیاری کریں۔ اس کے بعد گھر کی تیاری، صفائیاں، پریپریشنس، یہ تو سب ان شاء اللہ تعالیٰ ہوتی رہیں گی اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔